کو لائے ہیں. حضور بحر لکھتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں بچے کھیل رہے تھے, گولا کھیل رہے تھے. کھیلتے کھیلتے ایک یہودی کے گھر میں گولا چلے گا. بچوں نے جا کے یہودی سے منگا کہ گولا دے دو, تو یہودی بولا نہیں دیتا میں. تو بچے بھولے والے صحابہ کے بچے, انہوں بولے سرکار کے صدقے میں دے دو. دیکھو سرکار کا وسیلہ صحابہ کے بچے بچے مانگتے ہیں, سرکار کا وسیلہ لیتے ہیں. آج 1400 سال کے بعد یہ وہابی بول رہے وسیلہ کیا ہے. اب ہم صحابہ کے طریقے پہ چلنا یا وہابی کے طریقے پہ چلنا؟ آپ بولو. تو یہ مقدر اہل سنت کے ہے. سرکار اس بات سے ہم کو جنتی بولے. ہم صحابہ کے طریقے پہ جو وسیلہ لیتے ہیں, یا رسول اللہ وہ تو شرکت ہے, مطلب تجھ مشرک ہے. یا رسول اللہ بولنے سے, اب یہ ایک بات اہم بتاتا ہوں, سننے کو تیار ہے؟ آپ کی محبت دیکھ کے بتا رہا ہوں, یہ بات کوئی بھی نہیں بتاتا. آپ جو ہے کوئی مرتا جب نزا کا تخویہ تو آپ اس کو کلمے کی تلقین کرو بلکہ حکم ہے. اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ ہمارا خاتمہ کلمے پہ ہو. دعا کرتے نا خاتمہ بالخیر ہو, کلمے پہ ہو. تو کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب کوئی مرنے والا یہ پڑھتا ہے تو ختم کہاں کرتا ہے؟ رسول اللہ. اس کی زبان میں اللہ ہی نکلتا. سمجھے؟ ایڈوکیٹ صاحب سمجھ گئے؟ اگر آپ سمجھے تو جو ہے یا رسول اللہ کو شرک کہنے والوں سے لڑیں گے. آپ لڑیں گے نہیں؟ جا کے ان کی بریانی کھائیں گے, جا کے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, جا کے ان کی رشتہ داری کریں گے, ان کی چائے پئیں گے, ان کے ساتھ ہوٹنگ کریں گے. بولو, یہ راز ہے. رسول اللہ کہنے سے رسول بھی ملتے ہیں, اللہ بھی ملتا ہے. یہ راز ہے. سمجھ میں آیا؟ نظام صاحب سنیں آپ کبھی یہ. ہاں, یہ ہے بحرالعلوم کا صدقہ. یہ ہوتا ہے. اس لیے حضرت عمر فاروق کے دور میں وہ بچے بولے یا رسول سرکار کے صدقے میں ہمارے کو دے دو, رسول اللہ کے صدقے میں دے دو. وہ یہودی تھا. یہودی کہیں کو وسیلے کو مانیں گا. اس لیے میں بولتا ہوں جتنے وسیلوں کو نہیں مانتے وہ یہودی ہے. بولیے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے. ہاں, جو وسیلے کو نہیں مانا وہ کون ہے؟ یہودی. بدترین یہودی. وہ یہودی بولا, اس نے سرکار کی شان میں گستاخی کر دی. الٹا وہ بچوں کو ڈانٹ کے سرکار کی شان میں ایسی ویسی باتیں کر دی. اور وہ بچے کس کے تھے؟ ہاں, صحابہ کے بچے. ان کے ہی صدقے میں تو ہم کو ایمان ملا ہے. وہ صحابہ کے بچے تھے. صحابہ کے بچوں کو خیز آ گیا, غضب آ گیا, غصہ آ گیا, بنڈے اٹھائے. میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, پتھر نہیں بول رہا ہوں, بنڈے. دکن میں یہی بولتے ہیں نا, حیدرآباد میں بنڈا مارا بولتے. پتھر مارا نہیں بولتے ہم لوگ, بنڈا مارا جما کے. تو بنڈے اٹھائے, اتنا مارا پورے بچوں نے مل کے, وہیں جہنم رسید ہو گیا. ڈھیر کر دیا. یہاں آپ بات نہیں کر سکتے. بولے بولا کھیر پوری کہے کو بناتے ہیں, خام ہوا کہ تیرو کہے کو رہے کھیر ہر ایک کو نہیں پچھتی بولنا. یہ روشنی کہے کو کرے نہیں بولتے. بولنا تو اندھیرا, تیرے کو روشنی کیا سمجھ میں آتی بولنا. اتنا تو جواب دے سکتے ہیں نا. وہ صحابہ کے بچے تھے. وہ صحابہ کے بچوں نے کیا کیا؟ ڈھیر کر دیا, اس کو ختم کر دیا. اب ہمارے پاس ہوتے تو نہیں, پہلے پولیس میں جا کے ایف آئی آر کٹانا تھا, پولیس میں جا کے درخواست دینا تھا, پھر آ کے وہ کرنا تھا, ایڈوکیٹ صاحب کو کھڑا کرنا تھا. بچے بولے کہاں کے ایڈوکیٹ, کہاں کا جج, کہاں کا پولیس, اپنی فیصلہ کرو, کیونکہ عشق مصطفیٰ کی بات ہے. عشق اپنے فیصلے میں دلیر ہوتا ہے. جس کا نہیں عشق نہیں ہوتا وہ کمزور ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ عشق اکیلا ہوتا ہے, لاکھوں پہ بھاری ہو جاتا ہے. یہ
پورے بچے مارے ڈھیر ہو گئے. اگر ہمارے بچے کو ہمارے لوگ وہ ایسا ہے نا یاد رہا سوچنا سمجھنا ایسا نہیں بولنا. کیوں نہیں بولنا؟ سرکار کے خلاف بولا تو بولنا, بابا کے خلاف بولا تو بولتے, آپ اماں کے خلاف بولا تو بولتے, دادا کے خلاف بولا تو بولتے, نانی کے خلاف بولا تو بولتے, اور آپ کے دکان کے خلاف بولا تو بولتے, آپ کی جائیداد کے خلاف بولا تو بولتے. تو یہ ساری چیزیں رسول کے قدموں پہ قربان ہیں. جو رسول کی شان میں کسر کرے گا, رسول کی شان کو گھٹائے گا, اس کو ہم جواب دیں گے. یہی ایمان ہے. بچے مار دیے. سرکار عمر کے پاس بات پہنچی کہ بچوں نے یہ یہودی کو مار دیا. اسی وقت بحرین کی فتح آئی, کہ خوشخبری آئی. اب حضرت عمر کا جملہ سنیے. حضرت عمر فرما رہے تھے لوگوں کو, مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کیا بحرین کی خوشی زیادہ ہے یا بچوں نے اس کو جہنم رسید کیا اس کی خوشی زیادہ ہے. یہ ہے جذبہ ایمان کا. ایمان یہ کراتا نہیں, انہیں گستاخی کرا تو ہم جا کے ناکے میں بولنا کرتے, پھر ایڈوکیٹ صاحب کو کھڑا کرنا کرتے, عدالت میں جانا کرتے. اتنا پروسیجر کہاں ہے, ہمارے کو وقت وہیں صفایا کر دو. یہ ہمت پیدا کرو تو پھر ہر جگہ کامیاب ہوں گے. نہیں تو ان کا پیسہ ہے, ان کا لیڈر ہیں, ان کا جو ہے طاقت ہے, ان کا جو ہے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. مولا ہمارے پاس تو سب سے بڑے رسول پاک ہے, ہمارے پاس غوث اعظم ہے, ہمارے پاس خواجہ غریب نواز ہے, ہمارے پاس حضرت بابا شرف الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, ہمارے پاس یوسف بابا شریف بابا ہے. ذرا یا غوث بول کے نعرہ لگاؤ, پورے بزدلے بھاگ جاتے دل سے. یہ جذبہ پیدا کرو, جب کہیں میلاد منانے کا مزہ آ جائے گا. ہاں, اس لیے ایسی شخصیت سے سرکار نے پوچھ لیا, اے عمر تم میں مجھ سے کتنی محبت ہے. محبت نہیں ہے تو یہ لفظ بولتے. آپ سوچو, غور فرمائیے. ہاں, اور آج کل کا رافضیت مائل جو مشائخین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی کا نہیں ولایت ہے. ارے ولایت تو حضرت عمر کے پاس بھی ہے, حضرت صدیق اکبر کے پاس بھی ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ اہل سنت جماعت کے درمیان میں بتا رہا ہوں میں آپ کو, اہل سنت جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ میں نہیں, خالی صحابہ میں نہیں, بلکہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے تمام اشخاص, تمام پیغمبروں کے دور کے افراد, سرکار کے دور کے تمام انسان, پھر سرکار کے پردہ فرمانے کے بعد آج تک قیامت تک جتنے انسان ہیں اس میں حضرت ابوبکر صدیق افضل ہے. یہ ایمان رکھیے, سرکار ابوبکر صدیق حضرت علی سے افضل ہے, حضرت عثمان غنی سے افضل ہے, حضرت عمر فاروق سے افضل ہے. اور افضل کیوں نہ ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق نے وہ کام کیا ہے کہ سرکار نے کہا سب نے مجھے جھٹلایا لیکن ابوبکر نے میری تصدیق کی ہے. سرکار نے کہا جتنے بھی میرے ساتھ سلوک کیے ہیں سب کو میں نے ان کا حق دے دیا ہے, سلوک کا بدلہ دے دیا ہے. ابوبکر کو اللہ سے انعام دلاؤں گا. ہاں, یہ تو افضل ہوں گے نہیں ہوں گے. اور آج کل کے مشائخین بول رہے ہیں جو رافضی مائل ہے, نہیں نہیں حضرت علی ولی ہے, ابوبکر صدیق خالی نماز پڑھا ہے تو نماز خود ولایت کی شاخ ہے نا جی. کیا بول رہے ہیں آپ؟ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں آپ کا؟ یہ عقیدہ ہمارے بحرون سرکار نے بتایا. اس لیے حضور بحرون نے کہا محمد مصطفیٰ کا جانشی صدیق اکبر ہے, بجز پیغمبروں کے سب سے اعلیٰ سب سے برتر ہے, امام المسلمی اور پیشوائے مرد و زن صدیق, امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. اگر منکر ہو کوئی فضل سے صدیق اکبر کے میں حد مفتری ماروں گا, یہ فرمان حیدر ہے. اب آپ کو پڑیں گے جوتے حضرت علی کے, ہم علی والے ہیں, ہم ابوبکر صدیق کو افضل مانتے ہیں.
حضرت عمر کو مانتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بات میں آپ کو بتانا ضروری سمجھا, اس لیے بتا دیا میں پورے میلاد کے جلسوں میں اس ذہن کو, کیونکہ اب خارجیوں وہابیوں سے بڑھ کر رافضیت ہمارے گھروں میں گھس رہی ہے اور مشائخین کے پاس تو گھس گئی. صحابہ کو کچھ کا کچھ بول رہے ہیں, اور ہمارا اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے حضرت صدیق اکبر سے لے کر غوث اعظم سے لے کر خواجہ غریب نواز, وہاں سے حضور بحرو علامہ عبد القدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بانیہ جامع نظامیہ اعلیٰ حضرت تک کا عقیدہ اہل سنت کا یہ ہے کہ ہر صحابی جنتی. بولو, ہر صحابی یہ عقیدہ, اور سارے صحابہ سارے مخلوق سے افضل. ارے افضل یہ عقیدہ رکھے تو پھر میلاد منائیے. ہم علی والے ہیں. تم کو علی نہیں ملتے, علی تو ہم کو ملے ہیں. اس لیے ہم حضرت علی کے عقیدے پہ ہے, حضرت علی کے طریقے پہ ہے. پوچھ رہا ہے تو بات کرو, 3 گھنٹے سمجھاؤں گا. جب کتابیں شروع کروں گا آپ کو بھاگنا سوچیں گے, خالی پڑھتے نہ کرتے سب چلے گیا, علم بھی چلے گا, روحانیت پر چلے گی, رہ گئی چوما چاٹی رہ گئی. ان کے بیٹے ہیں, کہیں کو ماننا ضروری ہے, ان کے بیٹے ہیں. اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بول دیا وہ تمہاری اہل سے نہیں ہے, کافر ہو گیا. تو ہم کسی کی اولاد ہوں گے, آپ اولاد, ہم اس پہ بحث نہیں کرتے. ہمارے کہنے کوئی شجرے نہیں ہے کسی کے, آپ ہوں گے اولاد کسی کے, بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہوں گے. ہم یہ نہیں دیکھتے, ہم یہ دیکھتے عقیدہ کیا ہے. عقیدہ بتاؤ. جب حضرت عمر سے سرکار نے پوچھ لیا تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ حضرت عمر سے سرکار نے کہا بتاؤ محبت کتنی ہے؟ حضرت عمر نے کیا کہا؟ میری جان عزیز ہے, اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جملہ سنانے کو میں اتنی آپ کو لایا یہاں تک. سنیے حضرت عمر کو. کون حضرت عمر؟ جس سے ساری منافقت, سارے کافر گھبراتے تھے. اللہ نے کئی مرتبہ حضرت عمر نے جو کہا ویسی آیت نازل کر دی. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر سے محبت. ایسے سرکار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار کہہ رہے ہیں کہ عمر محبت کتنی ہے. تو پتا چلا محبت کی اہمیت ہے. بعد میں نماز ہے, بعد میں حج ہے, بعد میں داڑھی ہے, بعد میں حافظ ہے, بعد میں عالم ہے. پہلے محبت بتاؤ, محبت کتنی ہے؟ تو حضرت عمر بولے جان سے محبت ہے. اس کے بعد یہ فطری جواب ہے, ہر ایک کو اپنی جان سے محبت ہے. اگر گھر جا رہا باپ اندر ہے تو اپن جا کے گھس کے نہیں بچا سکتے. لوگ ہم حولے ہو گئے کیا, انہوں تو بھی مرے تو بھی مر جاتے کیا. ٹھہرو, فائر انڈیشن کو بلائیں, فائر بریگیڈ کو بلائیں گے بولتے ہے نا. بولی میں باپ گر جا رہا, آپ جا کے کود کے بچاتے کیا. لوگ روک لیتے, ٹھہرو تیرنے والے کو بھیجیں گے, بولیں گے نہیں بولیں گے. تو یہ فطرتاً بات ہے, ہر ایک کو اپنی جان سے محبت رکھتی ہے. لیکن سرکار نے کیا فرمایا؟ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ بولا سبحان اللہ تو بولو آپ. سنیے اب سنیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر تم میں ایمان نہیں ہے. کیا بولے؟ ایمان نہیں ہے. بولے کس کو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے, جس کو سرکار نے خود فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی ہوتے. مگر کبھی عمر نے نہیں کہا, سرکار نے کہا, جب کہا میں رسول کے غلاموں کا غلام ہوں. بولے آج دعوے کر رہے ہیں نبوت کے, قادیانیت سر چڑھ کے بول رہی ہے ہم سرکار کو پہلا نبی بھی مانتے ہیں, سرکار کو آخری نبی بھی مانتے ہیں. سرکار پہلے بھی نبی اور آخری بھی نبی سرکار. یہ عقیدہ رکھنا میلاد اگر منانا ہے. سرکار نے حضرت عمر سے کہا کہ ایمان نہیں ہے. میں یہاں سنبھل گیا, مطلب یہ سرکار ایسا فرما دیا. سرکار کو سمجھانا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. سرکار حضرت عمر کو بولنا تھا, محبت سے بولنا تھا, سمجھانا تھا. اب ہم کسی کو پکوڑا بولے تو ہمارے لوگ بولتے نہیں بولنا, بیچارے نماز پڑھتے, بیچارے مسجد کو آتے, بیچارے قرآن پڑھتے, بیچارے حج کر کو آئے, بیچارے سعودیہ میں رہتے,
बेचारे वहां है, नहीं बोला इतनी दाढ़ी है। देखिए समझाना कहते, समझाना, बोला क्या निपल पे रहा समझाने को इसको? समझाना नहीं, सरकार बता दिए जो दुश्मनी की, जो मुखालिफत की, जो मोहब्बत की कमी की बात किया उसको तो फौरन ही बोलना ईमान नहीं है। नहीं समझ में आई बात? नहीं समझ में? अगर ये समझ में बात आई तो आप वहाबियों से नहीं मिलेंगे, उनके चाहने वालों से नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। मिलेंगे यहां बैठ के मुंडी मत हिलाओ, हकीकत में करके बताओ। सरकार बोले समझाना था ना, बोल रही, मेरे को भी लोग बोले हजरत समझा के बोलना। बोला सरकार ने समझाया, हम भी नहीं समझाते। सरकार ने कहा, कोई अगर बोला आपके सामने ये रोशनी क्या है, बोला तू पकोड़ा है, समझाते नहीं। पूछ रहा कैसा तू, उम्र 40 साल की होगी, अभी रोशनी नहीं मालूम तेरे को। या मदन पूछ रहा, कोई बोला खीर पूरियां कह को, बोलना तू पकोड़ा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ये खड़े रह के सलाम पढ़ना कह को, बोलना तू पकोड़ा है। पहले दे देना उसको सनद पकोड़े की। ये सरकार ने सिखाया, ये हम बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएंगा आपको ये बात। सुने किसी से? बोलो। ये हदीस तो सब बयान करते हैं, इस अंदाज से कोई हदीस को समझाया? सरकार ने कह दिया, तो जब सरकार ने कह दिया, अरे सरकार इतना करे तो हम इतना कर देते। हमारा मामला कैसा है समझे? वो हजरत उमर उस वक्त खामोश बैठ गए, यहाँ तो सरी उड़ा दिया ना। हाँ, अबुल खैसरा जब आके गुस्ताखी किया, हजरत उमर खाली तलवार निकाले सरकार है बोल के, वहां क्या कर दिए? मुनाफिक की गर्दन छुड़ा दिए। ये जज्बा सही है, ये समझाना था, दलाइल देना था। दलील कौन मांगता? जो जलील होता। वरना सरकार की विलादत की खुशी मनाने में दलील क्या है? तू अपने बच्चे की बर्थडे नहीं मना रहा, हाँ? क्यों मना रहा? मैं बोला भाई आप अपने बच्चे की बर्थडे मनाए, बाजू वाले की भी बच्चे की बनाओ, मैं कहीं को मनाऊं? मैं कहीं को मनाऊं? मैं बोला कौन मनाना? उसका बाप मनाना। अच्छा क्यों? फिर आप इसकी मनाए? तो बोले मेरा बेटा है। अरे मैं बोला वाह क्या बात बोले आप 3 बात बोल दी आप। ये मेरा बेटा है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ। मेरी बेटी है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ। मेरी माँ है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ। मेरा बाप है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ। मेरी बीवी है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ। मेरा भाई है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ। तो बात समझ में आ गई, बर्थडे उसकी मनाते हैं जिसको अपना समझते हैं। तो आपने कहा मेरा बाप बर्थडे मना रहा हूँ, मेरा बेटा है बर्थडे मना रहा हूँ, मेरी बेटी है बर्थडे मना रहा हूँ। तो मैं भी बोला मेरे नबी है इसलिए बर्थडे मना रहा हूँ। जो मेरा नबी समझेगा वो बर्थडे मनाएगा। कलमा पढ़ के मेरा नबी नहीं बोल रहा, नमाज पढ़ के मेरा नबी नहीं बोल रहा, तकवा रख के मेरा नबी नहीं बोल रहा, हाफिजों के मेरा नबी नहीं बोल रहा, आलिमों के मेरा नबी नहीं बोल रहा, सूफियों का लिबास पहन के मेरा नबी नहीं बोल रहा। जो मेरा नबी बोलता है वो घरों में मीलाद मनाता है, क्योंकि मेरे नबी है, मेरे आका है, मेरे सरकार है, मेरे मोहम्मद है, मेरे मुख्तार है। जो नबी को मेरा समझेगा वो मीलाद मनाएगा। अब समझते कि नहीं समझते हैं? मेरा है, बोलिए समझते ना? तो फिर मीलाद मनाना, रोशनी लगाना, खीर पूरी बनाना, विलादत का जिक्र करना, सरकार दो आलम पे कुर्बान होने का जज्बा करना, तो क्या क्या नहीं मिलता सरकार के दर से। सरकार समझाए नहीं हजरत उमर को, फौरन कर दिया ईमान नहीं है। बता के नहीं बताया सरकार ईमान नहीं है बोल के, तो हम क्यों बोलना? हम बोलेंगे पकोड़ा है, वहाबी है, बदअकीदा है, गुस्ताख है, दोज़खी है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हाँ, अब सुन लो आप ये बात, ये बोलना अगर हमारी तकरीर सुन रहे तो। फिर सरकार को हजरत उमर ने कहा मेरी हर चीज, जायदाद, माल, मता, जमीन भागा सब कुर्बान, यहाँ तो या रसूलल्लाह मेरी जान से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सरकार ने कहा अब उमर तुम्हारा ईमान तकमील को पहुंचा। बला से अगर हमारे पास दौलत है ना हशमत है, मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक उल्फत लाख दौलत है, सिर्फ हुब्बे नबवी हश्र में काम आई जलील, ताते आई न ज़ुहद आया न तक़वा आया, सिर्फ आ गई। इसलिए देर बहुत हो रही है, अब मेरा मूड बनते जा रहा है, फिर आपकी फजर ना हो जाए, इसलिए मैं
कहूँगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हो जाने से क्या हो जाता है। हजरत बीवी आमिना फरमाती हैं कि जब सरकार मेरे शिकमे मुबारक में आए तो हर महीना अंबिया आकर में भी मुबारकबाद देते थे कि तुम आपके शिकम में सैयदुल मुरसलीन है, सैयदुल कौनैन है, खातिमुन नबीन है। अभी बोलो, सरकार ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया, सरकार की वालिद मोहतरमा को आके अंबिया और मुरसलीन हजरत आदम ता ईसा आके कह रहे हैं ये खातिमुन नबीन है। इस पे गौर करें आप। अभी लोग किताबों में क्या लिख लिए, ये लोग तकरीरों में क्या बोलते हैं, सरकार को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली कहते। ये अकीदा गलत, ये गुस्ताखी पे मबनी अकीदा है। सरकार पहले नबी है, आदम से पहले भी नबी और आखिरी नबी भी सरकार। सरकार ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया, वरना हजरत आमिना ये क्यों फरमाती। और हजरत आमिना फरमाती हैं कि जब आप मेरे शिकम में थे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुझे महसूस ही नहीं होता था। बात क्या है, यही समझ जाओ, अब दलील की जरूरत नहीं है। सरकार हमारी तरह बशर नहीं है, नूर है, नूर का वजन थोड़ी होता है। और हजरत आमिना फरमाती है जैसा आम हामिला औरतों को खट्टी मिट्टी चीज़ें तबीयत ही चाहनी, मेरे को चाहती नहीं थी तबीयत। कौन है, साखी कौसर है। हजरत आमिना फरमाती है कि मैं अगर सख्त पहाड़ जैसी चट्टान पे अगर मैं पैर लगती तो नरम हो जाता था। कौन आ गए, नूर वाले आ गए। हाँ, कौन आ गए, ये हजरत आमिना। हजरत आमिना फरमाती है जब एक रोशनी निकली सरकार के नूर से तो मैंने शाम के महलात देखे। जब हजरत आमिना शाम के महलात अपने बंद कमरे में, काबे में कहो मक्के में बंद कमरे में सरकार की रोशनी में शाम के महलात देख सकते हैं, तो क्या ये गलत हो सकता है? बल्कि 100% सही है कि सरकार मदीने में रह के हमारी महफिल को देख सकते हैं। और सरकार जहां जाते हैं शिफाई शिफाई, इसलिए सरकार, अरे सरकार की शिफा तो छोड़ो। एक मरतबा एक सहाबी ऐसा कपड़ा ओढ़ के आए मदीने में, सरकार पूछे कपड़ा क्यों ओढ़ लिया चेहरे पे, तो कहा सरकार रेत है, गिरदो गुबार है, उसकी वजह से मैं अपने चेहरे को गर्द से बचाने कर रहा हूं। तो सरकार ने कहा हटाओ कपड़ा। मदीने का गर्दो गुबार भी शिफा है। समझ गए? इन्हों कोरोना से डर रहे, उनका नाम लेके पानी पी लो। कह का कोरोना, कह का भरोना, ये सब आपके जहन की बीमारी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत में उम्मे माबद के पास रुके। वो आप पूछे कोई दूध है क्या, सफर करके आ रहे थे, हजरत अबू बकर भी साथ थे। हजरत उम्मे माबद रजी अल्लाह ताला अन्हा के मकान दिखा, वहाँ रुके। तो हजरत उम्मे माबद से पूछे कि तुम्हारे पास कुछ दूध है क्या? तो बोले यहाँ तो कुछ नहीं है, पूरे रेवड़ चले गया, अब यहाँ कोई बकरी नहीं है जो आपको मैं दूध पिला सकूं। तो सरकार की नज़र एक बकरी पे पड़ी, उन्हें बोले ये बकरी से मैं दूध ले सकता हूँ क्या? उन्हें उम्मे माबद बोले ये बीमार है, इसको दूध नहीं आ रहा और बड़ी कमजोर है, इस वजह से रेवड़ के साथ नहीं गई। सरकार बोले तुम इतना ही बोल दो, इससे दूध लो क्या? सरकार गए और उसके थनों को हाथ लगाया, बीमार जाके सेहतमंद हो गई। और इतना दूध सरकार पिए, हजरत अबू बकर पिए, उम्मे माबद पिए, पूरे बर्तन मंगाए, पूरे बर्तन दूध से भर गए। अब तुम खीर बनाएंगे तो तुम्हारे में भी रहमत आ जाएगी। पूरे बर्तन भर गए और वो बकरी तंदुरुस्त हो गई। उम्मे माबद फरमाते हैं ऐसी बरकत वाली हुई कि हम, वो इतना दूध देती थी, दूसरे बकरियां उतना दूध नहीं देते थे, और इतना मीठा दूध देती थी। और सरकार के पर्दा फरमाने के बाद, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पर्दा फरमाने के बाद
پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ بکری بھی انتقال کر گئی. اتنے عرصے تک اس بیمار بکری سے دودھ ملتا رہا. یہ سرکار کی شفا ہے, برکت ہے. اسی طرح لگتا ہوا واقعہ سناتا ہوں میں آپ کو, سننے کو تیار ہے؟ اب میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں, ڈرو کو آپ. کل کا جلسہ ہمارے جناب عالی جناب صدر استقبالیہ حضرت ہمارے مرزا شاہ نواز بیگ قادری ایڈوکیٹ صاحب کے پاس ہے. وہ چونکہ گھر میں ہے تو وہاں ایسی باتیں بتاؤں گا, پھر آپ جو عشق عاشق ہے وہ اچھل کود کریں گا. اب موڈ آ رہا تھا میرے کو, مگر آواز ساتھ نہیں دی تو میں اپنا ٹرن بدل لیا. پھر یہاں بچے وغیرہ بھی بیٹھے ہوئے, بات سمجھ میں نہیں آئے تو پھر میرے پاس آنا پڑے گا. آئے تو سمجھا دیتا ہوں, میں سمجھا تو نہیں, دکھا بھی دیتا ہوں. یہ فیضان بحرالعلوم ہے سرکار. تو حضرت کے پاس کل ہے, ہمارے شاہ نواز صاحب صدر استقبالیہ کے پاس کل کا جلسہ, اور انشاءاللہ وہاں آپ بیان سنیں گے. دعا بھی کرو میرا آواز سمجھ جائے. تو پھر آپ کو پھر 12 ربیع المنور کو بجائے خلوت گراؤنڈ میں ہمارا جلسہ جو ہوگا, بجائے 12 یہ خلوت گراؤنڈ کے جامع مسجد افضل گنج میں جو پہلا مرکز اہل سنت ہے, وہاں ہمارا جلسہ ہوگا صبح 10 بجے. جمعہ بھی عید ہے, یہ 12 ربیع الاول بھی عید ہے. 12 ربیع عیدوں کی عید ہے, اس لیے سرکار بحرالعلوم میں فرمایا 12 ربیع الاول کو اچھا پکانا, دوستوں کو کھلانا, خوش کرنا, اور جب یہ ایک دوسرے سے ملے کم کر دو. ٹھیک چل رہا رہنے دو, آپ کا ہوگی ختم 10 منٹ. سنیں آپ, 12 ربیع الاول کو عید الاضحیٰ ماننا اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا. عید الاضحیٰ مبارک, عید میلاد النبی مبارک. گلے ملنا اور اچھا کھلانا, کھیر پوری بنانا. کھیر پوری نہیں بنا سکتے تو ڈبل کا میٹھا بنانا, بریانی بنانا, قورمہ روٹی بنانا. وہ نہیں کرتے بگارا کھانا بنانا, وہ نہیں کرتے کھچڑی کھٹے بنانا, وہ بھی نہیں کرتے تو خشکے پہ فاتحہ دینا, وہ بھی نہیں کر سکتے تو پانی پہ فاتحہ دے دینا. 2 واقعات اسی میں سناؤں گا. پہلے سرکار کی بات سن لیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے پاس جب دودھ پی کے آرام فرمائے تو سرکار نے وضو کا پانی منگایا. سرکار وضو کرے اور جو کلی کرے تو سکا تنا تھا وہاں, سرکار اس پہ کلی کر دیے. یہ مزے کی بات ہے, نہیں سننے ملتی بول کے سنا رہا ہوں میں. ایسی باتیں آپ کو سننے نہیں ملتی. آپ پورے جلسوں میں جا کے بیٹھیے, کبھی سنے. ہاں یہی ہے, یہ بات ہے. اس واسطے سے میرے مخالفین بھی سنتے چھپ چھپ کے. وضو کلی کرے سرکار, سنے سبھی بھائی, کلی کرے سرکار. سقط بالکل مرجھایا تنا تھا, وہ مٹ گیا تھا. سرکار ایسا کلی کر کے ہٹے, پودا پیدا ہو گیا, جھاڑ ہو گیا, اور اس میں پھل لگ گئے, ایسے پھل کے شہد سے زیادہ شیریں. اور اتنا پھل ہو گیا کہ لوگ اس پھلوں کو لے جاتے تھے. جو وہ پھل کھا لیتا تھا بیمار ہوتا تھا تو صحت مند ہو جاتا تھا, بھوکا ہو جاتا تو پیٹ بھر جاتا تھا, پیاسا ہوتا تو پیاسی نہیں لگتی تھی. یہ بہت بڑی بزرگوں نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کو, اس کا انکار نہیں کر سکتے. بھوکا تو اس کو بھوک نہیں لگتی تھی, پیاسا پیا پیاسی نہیں لگتی تھی, بیمار کھایا تو شفا ہو جاتی تھی. لوگ دور دور سے آ کے وہ بیمار جو ہے وہ پھل کھاتے تھے. اتنا وہ درخت پھلا, اتنا شہد بڑا کھجور. اور ایک مرتبہ وہ دیکھیے آپ, دیکھیے اب یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں, آپ یہ بات نہیں سنیں گے آپ. ایک مرتبہ حضرت ام معبد فرماتے ہیں وہ درخت کے پورے پتے جھڑ گئے. کیوں جھڑے؟ خدا رسیدہ ہو گیا, کیونکہ اطلاعی سرکار دنیا سے پردہ فرما لیے.
دیکھیں درخت میرے آقا سے محبت کرتا ہے اور تم کو محبت نہیں ہے. کھڑے رہ کے سلام پڑھتے بلکہ تانا دیتے ہیں. تم کو محبت ہے کھیر پوری کا تانا دیتے ہیں. تم کو محبت ہے بچوں کو روشنی کرنے والوں کو تانا دیتے ہیں. تم کو محبت ہے جھنڈے اٹھانے والوں کو تانا دیتے ہیں. ارے درخت سے محبت رسول سیکھو. سرکار نے اس پہ کلی کر دی تھی. ارے تم کو تو سارا ایمان دیا سرکار نے. سرکار نے قرآن دیا. سرکار نے اللہ کی پہچان دی. تم سرکار سے محبت نہیں کرتے لعنتی ہو. درخت سے سیکھو. درخت پہ کلی کر دیے تو سرکار جب اس دنیا سے پردہ فرمائے وہ سوکھ گیا. پتے جھڑ گئے. پتے جھڑ گئے اور پھر ایک مرتبہ وہ درخت میں کانٹے آ گئے. اب لوگ وہ پھل کانٹے آ گئے. پھل ختم ہو گئے. معلوم ہوا مولا علی کی شہادت ہو گئی. نہ صرف وہ سرکار سے محبت رکھتا تھا آل نبی سے محبت رکھتا تھا. مولا علی سے محبت رکھتا تھا. یہ عیسیٰ سے ہم علی علی کرتے ہیں حسین حسین کرتے ہیں. پھر وہ پتے میں پھلنے وہ اس کو پھلنے لگنے لگے تو لوگ پتے کھا کے شفا حاصل کرتے تھے. پتیاں لے کے کھا لیتے تھے اور شفا مل جاتی تھی. اور پھر ایک مرتبہ تھوڑے اور سالوں کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو درخت تھا ختم ہو گیا. جل گیا. مٹ گیا. فنا ہو گیا. معلوم ہوا امام حسین کی شہادت ہو گئی اور اس تنے سے خون نکلنے لگ گیا. تم لوگوں کو تو یار اس درخت سے محبت سیکھو. میرے سنی بھائیوں, میرے رضگار سے محبت کرنے والوں, اہل بیت سے کیا غم حسین منا رہے. ارے وہ تنا تم سے اچھا ہے بلکہ ہم اس کے پر جان قربان کرنا چاہیے کہ امام حسین کی غم میں رو رہا ہے. ہم کو بولتے غم حسین مناتے. ہم پرپل غم حسین مناتے ہیں اور ہر لحظہ عید میلاد النبی مناتے ہیں. یہ ہے راز محبت کا. تم کیا سمجھ سکو گے محبت رسول کیا ہے. اس بات سے جلیل مانک پوری نے کہا صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعت آئی نہ زہد آیا نہ تقوی آیا. ہر جلسے میں 2 واقعات سنانا ہوں. اسی پر ہم سلام پڑھ لیں گے اور میں جلدی میں سنا لوں گا. 5 منٹ آپ دیں گے مجھے. دیں گے 5 منٹ. ہاں تو سنیے 2 واقعات سنوں گا کہ ہندوستان کا ایک ہندوستان کے باہر کا. ہندوستان کا واقعہ. یہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ہندوستان کو سرکار نے خواجہ غریب نواز کو دیا ہے. ہم کسی کی حکومت کو نہیں مانتے. اسپیکر میں بول رہا ہوں, تمہارے سر پہ بولتا ہوں. یاد رکھو تم کیا بابری مسجد بچا سکتے رہے. پورے پکوڑے مل کے بابری مسجد نہیں بچا سکتے. مسلم پرسن اللہ بورڈ پورا پکوڑوں کا ہے. تم کو اللہ بابری مسجد نہیں دیتا. ہم میلاد منانے والوں کو دیں گا. ہم اسی مقام پہ مسجد بنا لیں گے. غریب نواز کی درگاہ کو مندر کہنے والے, غریب نواز کے خواجہ کے معنی ہجڑا بتانے والے تم کو بابری مسجد دیں گے. بابری مسجد ہم کو دیں گے جو غریب نواز کی چوکھٹ کو چومنا نجات سمجھتے ہیں. سمجھے بھائی, یہ عنوان ہے. اولیاء سے وابستہ رہو. یہ کھانے پینے کی اڈلی ڈوسے کی دکانیں ڈال کے اڈلی ڈوسے کے مسلمان ہو گئے اور یہ تھمس اپ کی اولاد کیا سمجھے گی. سرکار کی فاتحہ کی کھیر پینے والے سمجھیں گے محبت رسول کیا ہو. تم کیا سمجھتے؟ تم کو کیا معلوم ہے ابھی؟ تم ہمارے کو بولتے. تم کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو؟ دیکھو ہندوستان میں حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ جو محدث دہلوی تھے, ان کا پورا گھرانہ ولی ہے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار, متقی, ولی, بزرگ, محدث, مفسر, ہر سال 1 ربیع الاول سے لے کے 12 ربیع الاول تک ربیع الاول میں میلاد کی محفل کرتے تھے. ایک سال ایسا ہوا آپ 12 ربیع الاول کو ولادت کا تذکرہ کرتے, ذکر مصطفیٰ کرتے, فاتحہ دیتے, بریانی پکا کے دیگیں بنا کے لوگوں کو کھلاتے تھے. ایک سال ایسا ہوا کہ ان کے پاس رقم نہیں تھی, پیسے نہیں تھے. آپ نے محفل لگا نہیں کی,
یاد رکھو محفل کرنا پانی پہ ہی صحیح کرنا. ہاں کرنا, مگر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ گھر پہ لائٹ لگائیں گے, جھنڈا لگائیں گے, 12 ربیع الاول افضل گنج میں آئیں گے. افضل گنج میں نہیں, جامع مسجد افضل گنج میں آنا. نہیں, میں افضل گنج کو آیا تھا بولیں گے, وہاں جانا. تو بات سن لینا. تو حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے پروانے کی پیسے رہے نہیں ہے. حضرت نے کیا کیا, میلاد پڑھی, لوگوں کو جمع کیا, کھڑے رہ کے سلام پڑھا. تو دیکھو 400 سال پہلے بھی کھڑے رہ کے سلام پڑھا جاتا تھا. اب آ کے یہ اہل حدیث, یہ وہابی, یہ تبلیغی جماعت, جماعت اسلامی لٹے رہے, ہم کو بڑے سلام لوگ کو پڑھو گے. ارے چل جا تو, سلام سرکار سنتے کیا؟ بولا تیرا نہیں سنتے, ہمارا سنتے. اس لیے آپ نے سلام پڑھا. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ نے فاتحہ دی, کیا کیا؟ بریانی نہیں کھلائی, بنے ہوئے چنے تقسیم کر دیے. عید میلاد النبی ہو گئی, دن گزر گیا. رات آئی جب حضرت شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمائے, قسمت جاگ گئی, سرکار کی جلوہ گری ہوئی. ارے شاعری میں بولنا الگ ہے, میں سرکار کو دیکھتا ہوں ایسا ہے ویسا ہے, شاعری کر لینا الگ ہے. عقیدت الگ چیز ہے, سمجھے؟ یہ پیدا کرو خلوص سے, دل سے. جہاں والو روشنی کرنا, نبی کا جشن ولادت ہے, لازمی کرنا. یہ یاد رکھو. قسمت جاگی. سرکار کے سامنے مختلف انواع قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں. میری زبان میں کھیر پوری رکھی ہوئی ہے, ڈبل کا میٹھا رکھا ہوا ہے, قربانی کا میٹھا رکھا ہوا ہے, بریانی رکھی ہوئی ہے, تمام میٹھے رکھے ہوئے ہیں. سرکار کے پاس بنے ہوئے چنے ہیں, کہہ رہے کہ شاہ عبد الرحیم کا تحفہ ہے. یہ بات پیدا ہو جانا. اور یہ دوسرا واقعہ, اب میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ امام جلال الدین سیوطی, بہت بڑا نام علمی دنیا کا, اہل علم جانتے ہیں, بہت خاتم المحدثین کہا جاتا ہے امام جلال الدین سیوطی کی. آج بھی درس نظامیہ میں جلالین پڑھائی جاتی ہے ان کی. اتنی بڑی عظیم المرتبہ شخصیت. تحریر فرماتے ہیں, ایک اللہ کے ولی قبرستان سے گزرے تو ان کے پر انکشاف ہوا, کشف ہوا کہ تمام خبروں میں روشنی ہے مگر ایک خبر میں زیادہ روشنی ہے. سنے سبھی بھائی, ایک خبر میں روشنی زیادہ ہے. وہ ولی تھے, انہوں مراقب ہوئے, بولے کہ تمام خبروں میں روشنی ہے, یہ خبر میں زیادہ روشنی کیوں ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا, اس خبر میں رسول پاک آئے تھے. پھر انہوں نے کہا رسول پاک تو ہر خبر میں آتے ہیں, ہر مومن کی خبر میں آتے ہیں, سرکار تو آتے ہی ہے, پھر اس میں کہیں کو زیادہ ہے. اب سنیے, سن رہے ہیں آپ؟ اب یہ اہم بات ہے. کیا کہا گیا, اس مرحوم کو دیکھ کے سرکار نے مسکرایا تھا. اس مرحوم کو دیکھ کے سرکار مسکرائے, اس لیے ان کی خبر میں روشنی زیادہ ہے. سمجھے بابا؟ کس کو تانے دے رہے ہیں, کس کو بول رہے ہیں؟ بات کرنی ہم کو بھی آتی ہے, یہ نہ کو سمجھو. ہمارے پاس ہی دلائل ہے, جیسے مولانا باقر صاحب نے کہا نا, دلائل ہے تو اہل سنت الجماعت کے پاس ہے, باقی تو باطل ہے. بانی جامعہ بھی یہ بولتے پورے باطل ہے, ہم حق پر ہے. تو امام جلال الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی پوری کیفیت بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ وہ شخص کو سرکار دیکھ کر اس لیے مسکرائے کیونکہ وہ تاجر تھا. ہر مہینہ وہ جب تجارت کر کے, اب آپ کرتے رہا, مہینے کو تنخواہ ملی تو میں یہ بچوں کی فیس دوں گا, یہ لائٹ کے پیسے دوں گا, یہ نل کے پیسے دوں گا, یہ فلاں کروں گا, یہ کام کرتے رہا. تو ویسا 100 انہیں حساب کرتا تھا, وہ حساب کرتے تھے وہ صاحب, اور اس کے بعد کچھ پیسے الگ رکھ لیتے تھے. ہر مہینہ اسی طرح الگ جمع بندی کرتے تھے. جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا, وہ جو جمع بندی پیسے کرتے تھے ہر مہینہ, اس سے دھوم سے عید میلاد النبی کرتے تھے. یہی سبب تھا, یہی میلاد کی کیفیت تھی.
سرکار دیکھ کے مسکرائے تو ہمیں پتا چل گیا. امام جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ نے راز کھول دیا. جو میلاد مناتا ہے سرکار خبر میں آ کے مسکراتے ہیں, ایک نہیں کئی روشنی عطا فرماتے ہیں. اب آپ میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ منائیے. 12 ربیع الاول کو جامع مسجد افضل گنج میں تشریف لائیے. دیگر باتیں بھی بیان کروں گا اب, اور میرے لیے بھی دعا کرو بھائی. آواز تو ساتھی نہیں دے رہا, لیکن یہ سرکار کا صدقہ ہے اور یہ آواز کھلی جاتا ہے. میرے کو کئی مرتبہ ہوتا ہے, آج اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ ہوتے ہی رہتا ہے, اور میں بیان کرتے ہی رہتا ہوں. اور میں تو ایسا آدمی ہوں 4 گھنٹے بعد نان اسٹاپ بولنے والا ہوں, لیکن آج آواز کی وجہ سے آپ کو چند باتیں بتائی. مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ بتائیے کوئی بات غلط ہے کیا؟ پورے مل کے بولو. آپ کو معلومات ہوئے, دلائل ملے, سنیت کیا ہے سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آئی؟ رسول پاک کی ذات مبارک سے محبت کرنا ہے, سرکار کے دشمنوں سے لڑنا ہے. لڑیں گے, جواب دیں گے, ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے, ان سے رشتہ داری کریں گے, ان کو اپنے قریب بٹھائیں گے اور ان کی ہمدردی کریں گے, ہمارا ساتھ دیں گے. میں نہیں بولیں گے بولے سب جاتا. سمجھدار لوگ ہیں, اللہ سمجھ دے. تو لڑی ہے دشمن, اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے. یہ ہے پیغام ولی کا. یہ صلح کلیہ نکل گئے, جلوس کے خلاف فتویٰ دے دیے, ہمارے کو بول رہے ہیں ایسا بولتے ویسا بولتے, ایسا ویسا بولے یا سرکار کی بات بولے؟ بولو آپ, بولیے کس کی بات بولے؟ ہاں, ہم پہ الزام نہ لگاؤ, پکڑ میں آ جائیں گے بابا آقا مکہ کے. دشمن احمد پر شدت کیجیے, ملحدوں سے کیا مروت کیجیے. غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل, جل جائے نہ جلانا, نہ سمجھانا, سمجھانا نہیں جلانا. غیظ سے جل جائے بے دینوں کے دل, یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے. مثل فارس زلزلے ہو نجد میں, مثل فارس زلزلے ہو نجد میں, ذکر آیات ولادت کیجیے. اب میں حضرت کے اعلیٰ حضرت سے, اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کرم چاہتے ہوئے ان سے تھوڑی تصرف کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کرم فرمائیں, مثل فارس صلح کلیوں میں زلزلے ہوں, مثل فارس اعتدالیوں میں زلزلے ہوں, مثل فارس جماعت اسلامی میں زلزلے ہوں, مثل فارس تبلیغی جماعت میں زلزلے ہوں, مثل فارس وہابیوں میں زلزلے ہوں, مثل فارس رافضیوں میں زلزلے ہوں, مثل فارس تفضیلیوں میں زلزلے ہوں, مثل فارس خارجیوں میں زلزلے ہوں, مثل فارس زلزلے ہو وہابیوں میں. ذکر آیات ولادت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. آپ لعنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لعنتی ہے کہ نہیں ہے؟ دوزخی ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے پہ لعنت کرنا ہے. اس لیے بڑا پروگرام دے دیا اعلیٰ حضرت, جو اب تک چل رہا ہے قیامت تک چلے گا. کیا فرمایا؟ حشر تک ڈالیں گے ہم مولا پیدائش مولا کی دھوم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. سمیع صاحب بولے کبھی بھی ناغہ نہیں کریں گے. حضرت بولے کچھ لوگ ان سے بولے نہیں بولے. فرامیہ بولے حضرت برابر کریں گے ہم, کریے جلسہ. میں تو سمجھا تھا کتنے لوگ آئیں گے تو کرسیاں کم منگائے. ہم کو توقع نہیں تھی, کیونکہ لوگ ایسے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے. اللہ کا فضل ہے, سرکار کے چاہنے والے کثرت سے. دیکھیے آج جلسہ 1:30 بج رہا ہے, چل رہا ہے. کیا محبت ہے آپ کی, اللہ سلامت رکھے آپ کی محبت. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے, مثل فارس ڈوغلوں کے قلعے گراتے جائیں گے, مثل فارس صلح کلیوں کے قلعے گراتے جائیں گے. ان صلح کلیوں پہ ہمارے 1000 کلی, ان کے قلعے گراتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم, بولو
پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے خلے گراتے جائیں گے، گراتے جائیں گے. ہاں وہ حضرت کا مقطع بولو دم میں ذکر ان کا سناتے جائیں. دیکھیے ذہن سے نکل رہا. نہیں ہلا بولو اس کا. ہم تو رضا. ہاں خاک ہو جائیں، خاک ہو جائے جل کر، خاک ہو جائیں عدو، خاک ہو جائیں عدو، راکھ ہو جاتی نہیں، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں. یہ بابا مراوت کر رہے ہیں. انہوں ہمارے خالو ہے، ہمارے بہنئی ہے، ہمارے داماد ہے، ہمارا سسرا ہے، ہمارا باپ ہے. خاک ہو جائے، خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ان ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اعلیٰ حضرت سے چڑھتے لوگ. اعلیٰ حضرت چڑھنے کی چیز نہیں، چاہنے کی چیز ہے. جو اعلیٰ حضرت سے چڑھا نہ انہیں مشائخ نہ عالم ہے. سن لو ہماری بات. اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے. حالانکہ میں اعلیٰ حضرت کی کبھی درگاہ کو نہیں گیا، نہ میں کسی بریلوی سے ملتا ہوں، نہ میں رضوی، نہ بریلوی رضوی نظامی نہیں. میرے مرشد حق ہے، حق سکھائے وہ بولتا ہوں. اعلیٰ حضرت سے ملے نہیں، ان کے لوگوں سے ملے نہیں، ان کی کبھی بریلی گئے نہیں نہ. ہم اعلیٰ حضرت کو پڑھے ہیں اور ہمارے مرشد نے سکھایا حق بولنا. تو جو حق ہے بول رہے، اس آج سے بانی جامعہ کو بھی امام مانتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کو بھی امام مانتے ہیں. جہاں میں غل ہوا محبوب رب العالمین آیا، شہین شاہد و عالم صاحب تاج و نگی آیا. نہ تھا معلوم کوزے میں سمندر سماتا ہے. محمد مصطفیٰ کو دیکھ کر سب کو یقین آیا. گناہ گارو خطا کارو، گناہ گارو خطا کارو. لوگ بولتے ہیں نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے. بولا عیسیٰ تو مناتے نہ رہے. یہ عنوان الگ ہے، کبھی سن لینا، پریشان ہو جائیں گے آپ. نماز نہیں پڑھتے میلاد مناتے، نماز نہیں پڑھتے درگاہ کو جاتے. اس لیے تو ہے نا. تو حضور بحروم سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ اتنے بڑے نمازی، اتنے بڑے متقی کیا فرما رہے ہیں؟ کیا فرما رہے ہیں؟ گناہ گارو خطا کارو، گناہ گارو خطا کارو. پریشانی ہوئی زائل، پریشانی ہوئی زائل، پریشانی ہوئی زائل. تمہارے بخشوانے کو شفیع المذنبی آیا. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ والسلام صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یا حبیب یا محمد یا رسول اللہ احمد، ذات پاک تو ممجد، جلوہ گاہ نور سرمد. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. تم حبیب کبریا ہو، تم تجلی خدا ہو، تم پہ جاں میری فدا ہو. کیا کہوں
میں تم کو کیا ہو یا الغیا سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت ثنا خاں ہے جدائی میں پریشاں، یا نبی جہاں کنی کے وقت آنا، عنبری زلف سگانا، چہرے انور دکھانا، ہم کو جنت میں لے جانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ دکھ بھرے نالوں کا صدقہ، ناز کے پالوں کا صدقہ، کربلا والوں کا صدقہ، بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ الی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ ارحموا یا سادتی فی خلتی فی ذلتی، یا حسین و یا حسن یا فاطمہ یا ابو تراب، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا ربی یا ربی یا ذی الجلال والاکرام، یا رحمان یا ستار یا غفار یا کریم۔ یا اللہ تو اپنے کرم سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، آپ کی آل اور صاحب کے صدقے میں، حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز سرکار رضی اللہ عنہ کے صدقے میں، حضور بحر علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کے صدقے میں، میرے مولا ہمارے اس جلسے کو، ہماری نشست کو، ہمارے آنے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ یہاں جتنے حاضرین آئے ہیں، یا اللہ ان کے دل میں جو آرزو خواہش مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمارے جلسے میں رحمتیں برکتیں جو نازل فرمایا ہے، ہمارے سارے گھروں میں، ہمارے دلوں میں اتار دے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ
ہم سب پر رحمتوں کے دروازے کھول دے. یا اللہ ہمارے رزق میں کشادگی کو برکت عطا فرما, ہماری عمر میں درازی عطا فرما, ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما, ہم کو آنے والی بلایات, آفات, حادثوں, موذی امراض سے محفوظ فرما دے. دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ, مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ, منافقین کے شر سے محفوظ رکھ, یہود و نصارہ, کافروں, مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما. یا اللہ ہم سب کو تیرے حبیب پاک کے صدقے میں جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے. مسلمانوں کی جان و مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اسلام کا بول بالا کر دے, اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے. ہم میں جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ یہ کرونا کے مرض سے لوگ پریشان ہیں, یا اللہ جو اس میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عاجل و کاملہ عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں, اس میلاد کے تصدق میں, یا اللہ ساری دنیا سے کرونا وائرس کو ختم فرما, اس ڈر کو ختم فرما. ہمارے بستیوں سے, ہمارے گلیوں سے, ہمارے گھروں سے اس کرونا وائرس کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ ہم کو صحت و تندرستی عطا فرما. جو جس کے لوگ بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرما. یا اللہ ہم کو صحت عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو اچھے روزگار سے لگا دے. یا اللہ بہت لوگ مالی پریشانی میں, معاشی پریشانی میں, اللہ ان کو مالی اور معاشی خوشحالی عطا فرما. یا اللہ ہمارے جن کے کاروبار نہیں چل رہے اللہ ان کے بہتر کاروبار چل رہے. اللہ ہمارے فرامیاں جو یہ جلسے کا ہر سال انتظام کرتے ہیں, انہوں ایک شورما کی شورما کیا ہے اس کی دکان ڈالے ہیں, اللہ اس میں خیر و برکت کا عطا فرمائے. اتنا بیپار ہو جائے ہمارے فرامیاں کو کہ وہ مالا مال ہو جائیں, وہ دولت مند ہو جائے, وہ خوشحال ہو جائیں. ہر ایک کو دولت عطا فرما میرے اللہ. یا اللہ ہر ایک کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما. جو بچیاں پڑھ رہے ہیں ان کو اعلیٰ درجے سے کامیابی دے. یا اللہ جن لڑکیوں کی شادیوں نے جلد سے جلد شادی کروا دے. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے. جو مشکلوں میں ان کی مشکلوں کا آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے. یا اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے. ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے. ہم سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. فاتحہ دینے والا, درگاہ جانے والا بنا. میلاد کی خوشیاں منانے والا بنا. 12 ربیع کو عید منانے والا بنا. یا اللہ جو یہ روشنی کر رہے ہیں, جو میلاد منا رہے ہیں, 12 ربیع کو کھانا کھلائیں گے, یہ جتنے نوجوان کام کریں اللہ ان کو خیر و برکت عطا فرما. ان کی عمر دراز فرما, ان کی مشکلوں کو آسانی عطا فرما, اور ان کے دین میں کام کرنا اور ان کو مضبوطی عطا فرما. یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما, اور روشنی کرنے والا اور کھانا کھلانے والا بنا, اور 12 ربیع الاول کو عید میلاد منانے والا بنائے. یا اللہ 12 ربیع کو صبح 10 بجے جامع مسجد افضل گنج میں جو ہمارا مرکزی جلسہ ہوگا اس کو کامیابی عطا فرما, تاکہ ہم ذکر مصطفیٰ کر کے تیری رحمتیں حاصل کریں. یا اللہ جہاں جہاں بھی میلاد کی محفل ہو رہی ہے وہاں برکتیں عطا فرما. اس برکتوں کا فیض ساری دنیا میں پھیلا دے. ہمارے گھروں میں میلاد کا فیض عطا فرما دے. ہم کو خیر خوبی عطا فرما دے, رونقیں عطا فرما دے. یا اللہ ہم پر رحم فرما, کرم فرما. یا اللہ جو آدھی رات ہو گئی ہے تیرے بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, تیرے حبیب کا صدقہ مانگ رہے ہیں, ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اور جتنے حاضرین ہیں سرکار کی محبت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یا اللہ ان کے دل کی خواہشوں کو پورا فرما دے, ان کی آرزوؤں کو پورا فرما دے. ہمارے نوجوانوں کو ماں باپ کا خدمت گزار بنا دے. ہمارے نوجوانوں کو دین کا سپاہی بنا دے, اہل سنت جماعت کا سپاہی بنا دے, اور بدعقیداؤں سے اور پکوڑوں سے لڑنے کا حوصلہ عطا فرما دے. بدعقیداؤں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما, ہمیں حوصلہ عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہر جگہ کامیابی عطا فرما. آئندہ سال اس سے بھی دھوم سے جلسہ کرنے کی ہم کو, سمیع بھائی کو, فرح کو موقع عطا فرمائے, اور آئندہ دھوم سے جلسہ کریں اور میلاد منائیں. اللہ جن جن کی خواہش ہے اس کی پوری فرما دے. ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے, ہم سب کی حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکریہ, خدا حافظ.